ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو زیادہ مطالعہ کرنا آسان رہے گا۔ یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کا دوران اور اس سے پہلے کا دوران۔ جو پہلے کا دوران یہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے اندر جناب خدیجہ طاہرہ جس طرح سے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ صاحب ثروت ہیں وہ خاتون، نہ صرف یہ کہ صاحب ثروت ہیں بلکہ صاحب عفت بھی ہے، صاحب عقل بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کام کے اندر جناب خدیجہ طاہرہ نے قدم رکھا ہے جو عام طور پر مردوں کا کام ہے، اور مردوں کے شعبے میں جا کر مردوں کو شکست دی ہے اور بہت بڑا مقام پیدا کیا ہے۔ اور اس زمانے میں جناب خدیجہ طاہرہ کو دو لقب دیے گئے، جس طریقے سے پیغمبر اکرم کو دو لقب دیے گئے صادق اور امین کا، اور وہ کفار کی طرف سے تھا، اسی طریقے سے جناب خدیجہ طاہرہ کو بھی دو لقب سے نوازا گیا، سیدہ قریش بھی کہا گیا اور طاہرہ بھی کہا گیا۔ سیدہ قریش یعنی سید ہیں، سردار ہیں، اور طاہرہ کا مطلب پاک و پاکیزہ ہے، جس طریقے سے ختم مرتبت کو قرآن مجید نے کہا ایک مقام پر یاسین اے سید و سردار، اور ایک مقام پر کہا طٰہٰ سبحان اللہ اے پاک و پاکیزہ۔ اسی طریقے سے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بھی شخصیت ہے، جس طریقے سے حضرت نے اشارہ فرمایا۔ لیکن میں ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ کروں کہ جب وہ تجارت کے لیے کسی کاروان کو بھیجا کرتی تھی تو خاص طور پر خانہ کعبہ کے قریب جاتی تھی اور ایک جملہ اشارہ فرماتی تھی کہ پروردگارہ میں تجھے ابراہیم کے رب کا واسطہ، ابراہیم کے رب کا واسطہ جو قافلہ گیا ہے تجارت کرنے کے لیے اس میں برکت عطا فرما، اور پھر طواف کعبہ انجام دیا کرتی تھی۔ اور مشہور تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عبادی پہلو وہ بھی اپنے مقام پر محفوظ ہے، جس طرح قرآن اور یہ بات کر رہے ہیں لیکن دور جاہلیت، دور جاہلیت۔ تو اس کے بعد پھر جو بات ہوئی ہے بہت اہم ہے، یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم لوٹتے ہیں تو صحیح ہے کہ بہت زیادہ منافع کے ساتھ لوٹتے ہیں، لیکن جو پیشکش کی ہے جناب خدیجہ طاہرہ نے ازدواج کے لیے وہ منافع کو دیکھ کر نہیں کی، ہاں ٹھیک ہے، وہ سیرت کو دیکھ کر کی، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر منافع کو دیکھ کر فرماتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اب بھی جو نظر ہے وہ دولت کی طرف، ثروت کی طرف، اور اگر دولت اور ثروت کی طرف نگاہ ہوتی آپ کی تو پھر جو ابو سفیان اور ابو جہل جیسے جو سرداران قریش تھے ان کا رشتہ آپ پہلے قبول کرتی، نہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر مفلسی کے اندر مبتلا تھے ان کا رشتہ قبول کرتا۔ اس قدر محبت تھی جناب خدیجہ طاہرہ سے پیغمبر اکرم کو کہ ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ عرصہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزارا ہے، 25 برس کا عرصہ تقریباً جناب خدیجہ طاہرہ اور بعد میں 10 سال کے اندر باقی 10 خواتین سے جو امہات المومنین ہیں ان سے جو نکاح فرمایا ہے اس میں بھی بار بار تذکرہ فرماتے تھے جناب خدیجہ طاہرہ کا۔ اس لیے جناب ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم جب بھی چاہتی تھیں کہ تقرب حاصل کریں، ان کی خوشنودی حاصل کریں پیغمبر کی، تو اکثر ذکر فرمایا کرتی تھی جناب خدیجہ طاہرہ کا۔ اور ایک مرتبہ جب پیغمبر کبھی جلال میں آ گئے تو پیغمبر جلال کے اندر آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خدیجہ طاہرہ کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی ہیں کہ جب ہر ایک میرا انکار کرنے والا تھا اور کافر تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اور دروغو کہہ رہے تھے، اس وقت یہ خاتون وہ تھی کہ جو تنہا مجھے صادق کہنے والی تھی، گرچہ جو ہے وہ پہلے بھی کفار کہتے تھے لیکن جیسے رسالت کا پیغام آ گیا اس کے بعد کفار نے بالکل جھوٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا، اور اس کا ایک جو واقعہ ملتا ہے میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت عرض کروں کہ جب مہر دینے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت اپنا سارا مہر جناب خدیجہ طاہرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا تو خلیفہ اول جناب ابوبکر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سونے کے انبار ایسے لگ گئے تھے کہ میں سامنے نہیں دیکھ پا رہا تھا اور سامنے والے مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور پھر جناب خدیجہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری دولت قدموں میں نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں جناب رسالت مآب کی۔ اب میں ایک جملے کی اور کیا کہتے ہیں جسارتاً عرض کروں گا کہ حدیث شریف کا جملہ یہ ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ پیغمبر اکرم تو نبی تھے جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ البتہ جو بعثت کا جو دوران ہے وہ 40 برس کی ہجری میں پیغمبر اکرم کو حاصل ہوا ہے، اور اس کے بعد جو جناب خدیجہ طاہرہ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ اس قدر عمیق تھا کہ پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، دنیا میں کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 4 خواتین جو افضل ترین خواتین ہیں پورے عالم اسلام اور پورے عالم بشریت کی، بلکہ جن کا نام لیا جاتا ہے، اور بہت مختلف تعبیرات آئی ہیں اس کے اندر۔ بعض جگہ پر آیا ہے کہ خیر النساء، بعض جگہ پر آئے سادات النساء، اور بعض جگہ پر حتیٰ یہ جملہ ہے اشتاقت الجنت الی 4 نساء، کہ ہم سب
مشتاق ہے جنت کے اور جنت مشتاق ہے ان 4 خواتین کی. تو جتنی بھی خواتین ہیں دنیا کی سب کے لیے رول ماڈل ہیں 4 خواتین. اگر کسی نے شادی نہیں کی ہے تو ان کے لیے جناب مریم کی سیرت ہے. اگر کسی نے شادی کر لی ہے اور شوہر جو ہے وہ نافرمان ہے تو جناب آسیہ کی سیرت ہے. اگر شوہر فرما بردار ہے اور خود امیر ہے تو جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت ہے. اور اگر جناب فاطمہ زہرا کی طرح وہ غربت کے عالم میں ہے تو صبر کرنا ہے جناب. اور دونوں جو ہے فخر ان کا فخر ہے. دونوں جس طریقے سے جناب زہرا سلام علیہ کی زندگی میں مولائے متقیان نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا, اسی طریقے سے ختمی مرتبت نے بھی جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. ہے سب سے جدا کی شان خدیجہ, ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ.